السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز جرسی سے رابطے میں۔ آج میں زیادہ تر پاکستانی خبروں پہ ہی اپنی آپ کے لیے انالیسس کروں گا، کیونکہ بہت سارے ویورز کی یہ تھنکنگ ہے کہ پاکستانی خبریں بتائی جایا کریں بجائے اس کے کہ انٹرنیشنل نیوز۔ آخر میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی 2-3 انٹرنیشنل نیوز یہاں عالمی اور امریکہ کی بتاؤں گا۔ پاکستان میں جیسا کہ میں نے 1-2 ویلاگس میں پہلے بتایا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہے پاکستان کا، جب تک منیرہ مستری چیف آف آرمی اسٹاف ہے، بالکل الیکشن نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ کیوں ہوا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا، بنیادی طور پر اس سب کے لیے عمران خان خود ملوث ہے۔ آج دیکھیں کہ آج شہزاد اکبر کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، بچ گیا وہ کلٹینا سا گند، تو سارے اس حرامزادے کنجر کے ہیں شہزاد اکبر کے۔ آئی وش اس کی جگہ کوئی میرے جیسا بندہ نیب میں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں نیب میں آج جو وہ کیسز تھے، پرسوں ان کو یہ کر رہا تھا کنجر سا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ دیکھیں کہ ادھر اور یہ کہتا تھا عمران خان نیب کو کنٹرول باجوہ کر رہا ہے، اینڈ ہی واز رائٹ۔ If Bajwa is controlling NAB, عمران خان صاحب why were you the prime minister؟ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی کیوں بات کی کہ احتساب ہوگا اور NRO نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کیوں نہیں اچھے لوگ نیب چیئرمین اور یہ سارے لوگ لگائے جو صحیح احتساب کرتے اور شہزاد اکبر سے پوچھتے؟ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ان کے قصور بتاتا ہوں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ نظر صاحب آپ خام خواہ کا کرٹیسزم کرتے ہیں، آج جسٹس عامر فاروق اور گل اورنگزیب کے وہ سن رہے ہیں اپیلز ان کی ریفرنسز کے خلاف، العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ پہ 3 ریفرنسز تھے جو کہ سپریم کورٹ نے انہیں کہا تھا جب 12 والیوم کی JIT، کہاں گئی وہ JIT 12 والیوم کی؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ ریفرنسز نیب بنائے۔ اب وہ تفتیش انہوں نے کر لی تھی، انہوں نے تفتیش نہیں کرنی تھی، انہوں نے وٹنسز بلانے تھے جو JIT نے بلائے تھے۔ بیسیکلی تفتیش ہی ہوتی ہے نا، اور چلان بنا کے بھیج دینا تھا۔ انہوں نے جان کے لکونے رکھے۔ ایون والیوم 10 والا بھی آج یہ کویسچن ریز ہوا کہ والیوم 10 کا بتایا ہی نہیں گیا۔ ہاں جی نہیں بتایا گیا۔ اچھا جی وہ کورٹ میں تذکرہ ہی نہیں ہوا؟ نہیں جی ہوا، جان کے نہیں رکھا کہ تاکہ اب کہا جائے کہ اوہو والیوم 10 کا تو بتایا ہی نہیں گیا۔ گانڈے کو اچھا ایک میں فلیگ شپ ریفرنس میں نواز گانڈے کو بری کر دیا گیا، اوکے فائن، اس کے خلاف اپیل انہوں نے کی، ٹھیک ہے جی۔ 2 میں تو اس کو سزا ہوئی، العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں اسے سزا ہوئی۔ نواز گانڈے کو، کتے کو، حرامزادے کو، اس میں انہوں نے بری کر دیا۔ آج عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا جناب صاحب آپ نے اس کے خلاف اپیل کی؟ نیب نے کہا ہاں جی ہاں ہم نے اپیل تو کی، نوٹس نہیں ہوئے۔ اچھا نوٹس ہی نہیں دیے، اندازہ لگائیں کتنا کوت پل عمران خان کے وقت ہو رہا تھا۔ یہ پروسیکیوشنز اسی طرح چلتی ہوتی تھیں، بے نظیر کی، اسی طرح نواز گانڈے کی چلتی تھی، اور یہی عدالتیں جو کہ دادے کی وراثت بچے کو، جو ایک دادا کیس کرتا ہے اس کا جو نواسا یا پوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے ہاں جی ہاں دادے کا۔ آج ویسے انٹرسٹنگ ادھر امریکہ میں بھی اسی قسم کا کام ہوا ہے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اگین ایک بندے کا پاسپورٹ 62 سال کی عمر میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ غلط ملا تھا، US سٹیزن شپ غلط ملی تھی۔ بٹ امریکہ کا ایک ڈفرینس بھی میں اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا وہ کیا ہے۔ اچھا اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس میں مسئلہ تھا؟ آج احمد نورانی ورگے TCA یہ جو نیو یارک میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، آج آپ کے ساتھ بڑی مہربانی ہے، مجھے بڑا ہو رہا ہے، وہ شہزاد اکبر کلٹینے کے لیے سارے گند اس کلٹینے کے ہیں۔ The prosecution miserably failed۔
حدیبیہ میں بھی یہی ہوا، ٹھیک ہے نا جی. اب حدیبیہ میں قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ چھٹی کر دی. لیکن اچھا دوسری طرف کیا ہوا جی کہ آج بشرا بی بی کے ادھر جناب پر حملہ، وہ ٹوپیوں والے بھیج بوجھ دیے، کوئی ایک نئی گیم، ٹھیک ہے جی. تیسری طرف الیکشن کمیشن نے فوج مانگ لی جی، اور فوج نے کہا جی ہاں ہم الیکشن ڈیوٹیز دیں گے. عمران خان کی دفعہ کا نو 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 ہم کوئی ڈیوٹی شوٹی نہیں دیں گے، اور یہ وہ، اور ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی پھر کیا ہوا جناب صاحب کے، اور مزید خبریں آپ دیکھیں کہ ادھر جو بنو دیر اور ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، ایک ہنگامہ، ٹھیک ہے نا جی. وہ عطر من اللہ سے یہ بھی چھڑوا دیا شرلی سی کہ جناب صاحب ایک ڈیسینٹنگ نوٹ کے جو پہلے الیکشن نہیں ہوئے جنہوں نے جو ذمہ دار ہیں الیکشن نہ کروانے کے، شوبھا اسٹیل کے لن والا، ان کو بھی پکڑا جائے گا. ایسے بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا گند ہے. نو رولز، نو ریگولیشنز، فری فار آل. اور میں پھر اسے جو روحانی اعتبار سے ایکسپلین کرتا ہوتا ہوں وہ بڑا سمپل ہے. وہ ہے کہ جناب صاحب آپ سارے مادہ پرستی کی طرف لگے ہوئے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس مادہ پرستی کے دور میں بھی اتنی روشن اور نیک روحیں ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لائک میرے تھمبنیلز دو بندے لکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے میں نے آپ کو بتایا، اور ایک خاتون ہے بڑی نیک، اور سارے کہنے پہ بھی اس کو بڑا لوگوں کو تکلیف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ کہا جی کہ وہ گانڈا شانڈا وہ بیچاری نہیں لکھتی ہے میرے تھمبنیلز پہ، کبھی اس نے نہیں لکھا فاؤل لینگویج. آج میں صبح اٹھا تو اب لیٹلی خاتون بھیج رہی تھی تو کوئی اس کی طرف سے نہیں تھا. میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب شاید اتنے میں اس کا میسج آ گیا کہ میں کوئی میری ڈومیسٹک انگیجمنٹس تھیں تو سر میں ابھی بنا رہی ہوں. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب کا آ گیا کہ میں بھی بنا رہا ہوں. تو دونوں نے، وہ کتنے خوبصورت سولز. مجھے لوگ کہتے رہے کہ آپ تھمبنیل لگایا کریں سر. میں نے کہا جی میں نہیں چاہتا. اور نہیں سر ہماری دیہڑی بن جائے گی. میں کہا چل دوڑ. $100-200 لے کے تھمبنیل لگانے والے، اور کہاں یار آپ مطلب کتنے لوگ کنسرنڈ ہیں فار پاکستان. آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے امریکہ میں once an illegal always an illegal. میں آپ کو بتا دوں ایک غلطی اگر پہلے ہو گئی ہوئی ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دیں گے. ایون آپ ادھر رہے ہیں، پاسپورٹ بھی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن بالکل نہیں ہوں گے. یہ منیرہ مستری آپ پہ بالکل براجمان رہے گا، یہی اپنی بدماشیاں منیرہ مستری وغیرہ کرتے رہیں گے. ایک پاکستانی نے آج میں صبح اٹھا کامنٹ دیکھ رہا تھا میرے ٹویٹر کے ڈی ایم پہ، اس نے کہا سر چھوڑے یہ مادہ پرست، یہ چوت اور لوڑوں کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ویسے یوتھ کا میں آپ کو بتا دوں، یوتھ انتہائی کاسمیٹک چیزوں پہ چل رہی ہے، آرٹیفیشل چیزوں پہ. کل ایک خاتون وہ کوئی کپڑے کے ڈریس بیچتی ہوتی تھی ٹویٹر پہ، تو وہ جناب کل کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنا سیل کرنا ہے اکاؤنٹ، کوئی لے گا. اندازہ لگائیں پاکستانی اس کا کتنی ہم نے اور کیا بیزتی اپنی کروانی ہے پیسے کے لیے. چوت لوڑا ممے کیا یار، اتنا خوبصورت ہے. سورج آپ دیکھ رہے ہیں میرے پہ پڑ رہا ہے. کل ساری رات بارش ہوتی رہی، کل سارا دن اتنی زبردست بریدنگ ہے. میں صبح ویلاگ سے پہلے ادھر جب آ کے بیٹھا ہوں، اٹس اراؤنڈ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہیئر. واٹ اے بیوٹیفل ویدر میں کہتا ہوں. یہ جنت سے کم نہیں ہے یہ ماحول. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، صحت دے، کچھ اور نہیں ہے. یہ خوشیاں کہتے جی یہ بدلتی رہتی ہیں، یہ بدلتی ہیں آپ کی ویسٹڈ انٹرسٹ سے، یہ بدلتی ہیں. کوئی عہدہ لینا ہے آپ نے، ان چیزوں کے پیچھے پڑنا ہے. آپ ہر لمحے، ہر وقت، ہر حالت میں خوش رہیں. یہ بنیادی طور پہ روحانی زندگیاں ہیں.
تو میری جو پولیٹیکل اسیسمنٹ، اور ادھر بلاول، ادھر آصف زرداری پریزیڈنٹ ہے پی 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 پارلیمنٹیرین کا، اس نے کوئی بنگش ہے اس کے تھرو ایک نوٹیفیکیشن کروایا ہے، کمیٹیز بنائی ہیں کہ باقی پارٹی سے اتحاد کے لیے بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڈھے بندے دوڑیں، گیٹ آؤٹ، اور یہ ہمیں باری دے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک حساب سے، چلو وہ فریش کلین سلیٹ سے آ جائے، ٹھیک ہے جی. اور یہ بابا جی کہہ رہے ہیں نہیں، اور پی 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 کا نعرہ تھا طاقت کا سرچشمہ عوام. طاقت کا سرچشمہ بونڈ ہے جی، چوت طاقت کا سرچشمہ، منیر مستری کا لوڑا طاقت کا سرچشمہ ہے. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. آج ایک بہت امپورٹنٹ انٹرنیشنل نیوز تھی کہ سعودی عربیہ فائنلی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ وہ چائنا کے ساتھ برکس میں ہے، ایز اے گیسٹ پارٹیسپینٹ کیا تھا حالانکہ، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 بلین US ڈالرز کی وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ چائنیز کرنسی میں کرے گا، یوان میں کرے گا. ڈی ڈالرائزیشن کا فیصلہ کیا ہے. پورے خطے کے حالات بدل رہے ہیں، نیچرل اوریجنل سیٹنگز کی طرف دنیا جائے گی. جیسے میں نے کہا ہے کہ ایمی چو اور میں واحد تھے جنہوں نے بتایا کہ یہ دنیا ٹرائبل سیٹنگز کی طرف جائے گی. جتنے لوگ بھی بچ جائیں گے وہ نیچرل مورل ویلیوز پہ زندہ رہیں گے، اور آگے جو بھی جتنا جینا ہے یا جو بھی ہونا ہے. اولڈ یہ جو لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کا فساد ہے یہ بری طرح پٹ گیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ دیکھ لیں، مطلب وہ پہلے ہوتا تھا جب یہ کمپیوٹر آیا، گاربیج ان گاربیج آؤٹ کہا جاتا تھا. کمپیوٹر نے غلطی کیسے کر دی؟ پھر جواب آیا گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اب جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کیسے غلطی کر دی؟ وہ جو ساری ٹٹی لد گند جھوٹ پڑا ہے اسی کو اس نے لانا ہے. کریٹیوٹی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نہیں ہے. آج بھی ایک کتاب پہ عجیب سا کامنٹ تھا، آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں، ایمیزون پہ جانا پڑے گا اس پہ. آئی ڈونٹ کریٹ اینی ڈیمانڈ. میری کتاب کی طرف لوگ خود آئیں گے، پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے. اٹس ناٹ ایٹ آل اے فائنینشیل پروجیکٹ، ناٹ ایٹ آل اے فائنینشیل. ایک پھول ہے، کھل رہا ہے، آپ کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا ہے، بس دیٹس اٹ. نیچرل لائف پہ واپس جائیں. وہ میں ڈاکٹر کی خبر سناتا ہوں، ایک انٹرنل میڈیسن کا 62 سال کا ڈاکٹر، اس کا باپ ڈپلومیٹ ہوتا تھا، ٹرکی میں بھی رہا، ایران میں بھی رہا. سبحانی سم تھنگ نام، آئی ڈونٹ نو ویدر پرشین تھا. سواش سبحانی، ویسے ایرانین لگتا ہے سواش سبحانی، اور انہوں نے پکڑا شاید اسی لیے ہوگا. سواش نام میں نے ایرانینز کے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ مختلف جگہ پہ رہا. ادھر وہ کوئی ملٹری میں تھا، تو یہ بیٹا پیدا ورجینیا میں ہوا تھا. اس کو برتھ سرٹیفکیٹ US کا مل گیا بائی برتھ، اور پاسپورٹ بھی مل گیا. اب جب وہ پاسپورٹ رینیو کرنے لگا تو پتہ لگا کہ جناب صاحب وہ ایرانینز کو بھی ٹریک کر رہے ہیں. پتہ لگا کہ جناب صاحب یہ تو ڈپلومیٹ تھا اس کا فادر ادھر، اور ڈپلومیٹک امیونٹی پہ اگر آپ ادھر ہیں اور آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہی ول ناٹ ہیو اے رائٹ آف نیچرل یہ جو برتھ کا رائٹ US سٹیزنشپ کا دیا ہوا ہے. اس نے کہا جی میں تو اتنے سال سٹیزنشپ میں رہا، انٹرنل میڈیسن میں نے ڈاکٹری کی، میں DC کا بہت مشہور ڈاکٹر ہوں، سینیٹرز پارلیمنٹیرینز میرے مریض رہے ہیں. انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے، it may have been a mistake from us. He can sue the USICS for damages, but he said he is to wait for the passport, for the citizenship. Now he is to queue up for other people for the citizenship. Otherwise he can leave United States. آپ دیکھیں کیسے لاس اور رولز چلتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کیسے ایون فیلڈ ختم کیا گیا، کیسے العزیزیہ ختم کیا گیا، کیسے فلیگ شپ ریفرنس ختم کیا گیا، اپیلیں نہیں کی گئی، کیس نہیں بنے. اسی نیب میں رہا. یہ کتے کو تو شہزاد اکبر کو تو
پھانسی لگنی چاہیے، یہی ڈیزروز پھانسی. میں آپ کو بتاؤں، باتیں کرتا پھر رہا ہے، صرف یہ مرزئی ہے، مرزئیوں کی ایک لابی ہے بہت بڑی. باجوہ قادیانی، یہ قادیانی، حرام زادہ جھوٹ بولتا ہے، یہ قادیانی نہیں ہے. اس کتے نے سارا یہ سسٹم خراب کیا. یہ نواز شواز اندر ہونے تھے، ایون ایف آئی اے کو کیسز نہیں بنوانے دیتے تھے. وہ تو آخر میں جب پھڈا بہت بڑھ گیا، رجیم چینج آپریشن ہونے کے قریب آ گیا، تو جناب صاحب ریزولوشن پاس ہونے کے، تو فواد نے پیچھے پڑ کے وہ کیس لگوایا، وہ مقصود چپڑاسی کا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اس کی شروع کروائی. جناب فواد نے لا منسٹر کو کہہ کے، یا غالباً لاسٹ یہ کافی سارے پورٹ فولیوز اس کے پاس فواد کے رہتے تھے، کبھی انفارمیشن، کبھی لا، کبھی کوئی، میرا خیال ہے لا شاید اس کو مل گیا تھا، تو اس نے یہ کروایا تھا. تو اس سے پہلے والوں نے کیوں نہیں کیا جن کے پاس لا منسٹریز تھی؟ ساری بدماشی، ساری غنڈہ گردی، افراتفری، کوئی مورلز نہیں ہے اس قوم کے، بالکل کوئی مورلز نہیں ہے. لوگ مورلز کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، پرنسپلز کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، پیار محبت میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پیسے پر کبھی لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ وہی جہانگیر ترین، علیم خان، وہ ٹڈی سی جلسیاں وہ نہیں کر پائے ہیں. فراڈ یہ انتہا کے. علیم خان تو اسکوٹر پہ پھرتا ہوتا تھا ادھر چھونی میں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا جی، صرف اور صرف وہ جو سوسائٹی کوآپریٹو کی تھی ایئرپورٹ کے سامنے جو تھی، وہ اس نے اس میں فراڈ کیا. اس نے ہمارا کوآپریٹو کا یہ علیم خان ملزم رہا ہے. وہ ایک دم پرانے بندوں کے پلاٹ کینسل کر کے برگیڈیئرس کو دے کے، اور اس نے کام ٹکا لیا. یہ سارا فراڈستان کا کھیل ہے. آپ اگر صحیح درست اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، روح کو پریویڈ کروائیں اپنی باڈیز پہ، روح کی روشنی میں اپنے آپ کو غسل کروائیں، اور اس کو، روح کو پوتر کریں. مٹیریل چیزوں سے آپ بالکل نکلیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے